الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے 10ویں پارے کو مکمل کیا، جس میں سورہ انفال مکمل ہوئی اور سورہ توبہ کا ایک بڑا حصہ مکمل ہوا۔ سورہ انفال کے سلسلے میں کل آخر میں ایک بات آئی تھی، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے سورت میں غزوہ بدر کی شکل میں اللہ رب العالمین نے جو مشرکین اور کفار کو عذاب سے دوچار کیا، سزا دیا، اس کا تذکرہ ہوا۔ غزوہ بدر کے تعلق سے اگر بات کہی جائے تو مختصر طور پر غزوہ بدر کی تفصیل یہ ہے، مسلمان جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، مسلمان مدینے میں امن و سلامتی کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن کفار اور مشرکین کو جو مکہ کے تھے ان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے اور مدینے میں آرام سے ہیں، اس لیے وہ جب بھی کوئی بھی موقع ملتا مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے، اور مدینے میں جو یہود وغیرہ ہے ان کے ساتھ بات چیت کرتے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے، ان پر حملہ کرنے کی مختلف کوششیں کرتے۔ ہوا یہ کہ مشرکین نے ایک پلان کیا، پلان کے مطابق انہوں نے بہت سارے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے انہوں نے پلان یہ کیا کہ اس سارے پیسے کو انویسٹ کریں گے ہم تجارت میں، اور تجارت سے جو بھی فائدہ ہوگا وہ پیسہ لگا کر ہم اسلحہ خریدیں گے، ہتھیار خریدیں گے اور مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ لوگ جو پیسہ لگا کر انویسٹ کر کے جو تجارتی قافلہ لے کر جا رہے تھے شام کی طرف، تو اس قافلے کو ہی روک دیا جائے، اس مال پر ہی حملہ کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ کاروبار نہ کر سکیں، اور جب کاروبار نہ کر سکیں گے تو جنگ بھی نہیں ہوگی، یہ لوگ ہتھیار بھی نہیں خرید پائیں گے اور جنگ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ تھی کہ آگے چل کر جنگ ہی نہ ہو، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے، ان کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے، جب ایک مقام پر پہنچے تو ان لوگوں کو پتہ چل گیا مشرکین کو، اور وہ لوگ زبردست تیاری کے ساتھ 1000 لوگوں کو لے کر وہاں سے نکلے۔ ان کے پاس سب کچھ گھوڑے تھے، ہتھیار تھے، ان کو پتا تھا کہ ہمیں جنگ کرنا ہے، یعنی یہ کہ جنگ کے لیے ہمیں جانا ہے اور حملہ کرنا ہے۔ اور مسلمان جو نکلے تھے جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، مسلمان بالکل ان کے پاس کچھ گھوڑے نہیں تھے، کچھ ہتھیار نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، اور تعداد بھی صرف 313 کی بتائی جاتی ہے۔ اتنی کم تعداد مسلمان پہنچ گئے۔ جب وہاں پر پہنچ گئے تو اللہ رب العالمین نے جنگ کو مسلط کر دیا کہ اب آپ کو جنگ کرنی ہے۔ مسلمان تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، اللہ رب العالمین نے مدد کی، مختلف انداز سے اللہ رب العالمین نے مدد کی۔ 1000 فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے مدد کے لیے بھیجا، مسلمانوں کے لیے بارش کو نازل کیا تاکہ مٹی نرم ہو جائے اور جم کر مسلمانوں کے پیر اس میں جم جائیں، اور پھر مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے نیند دے دی تاکہ نیند کے ذریعے انہیں آرام ملے، اور ایک یہ مدد کی کہ مسلمانوں کو ان کی تعداد، کفار اور مشرکین کی تعداد گرچہ 1000 تھی لیکن تعداد کم نظر آ رہی تھی، اور ادھر کفار اور مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد جو کہ بالکل کم تھی لیکن ان کی تعداد بہت بڑی نظر آ رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے مختلف انداز سے مدد کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو اس جماعت کی اگر تو مدد نہیں کرے گا تو اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے مدد کیا، مسلمانوں کو اس میں کامیابی ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے اس غزوہ بدر کے تعلق سے اس صورت میں کچھ باتیں پیش کی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جیسا کہ بات آئی کہ مشرکین جب مکہ میں تیاری کر رہے تھے تو وہاں کے لوگ یہ سوچنے لگے کہ ہم جیسے ہی مکہ چھوڑ کر کے باہر نکلیں گے، بدر کی طرف جائیں گے، ان کے کچھ ایک قبیلہ ان کا بہت بڑا دشمن تھا جس کا نام تھا بنو کنانہ، تو ان لوگوں کو ڈر ہوا کہ ہمارے جانے کے بعد کہیں وہ قبیلہ مکے پر حملہ کر کے ہماری زمین پر قبضہ نہ کر لے۔ یہ ڈر رہے تھے، سوچ رہے تھے،
اتنے میں شیطان نے سوچا کہ کیسے ان لوگوں کو کنونس کیا جائے، تو شیطان نے وہ جو دشمن قبیلہ تھا اس کے سردار کی شکل میں آیا، سراقہ بن مالک بن جوشم، اس شکل میں آ کر شیطان نے کہا کہ آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس قبیلے کا سردار میں ہی ہوں، میں آپ لوگوں کی مدد کروں گا، آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی یہاں پر تذکرہ فرمایا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے کام کو مزین کر کے پیش کیا، بہت ہی خوبصورت بنا کر کے پیش کیا کہ آپ لوگ جو جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ لوگ حق پر ہیں، جائیے، میں آپ لوگوں کی مدد میں ہوں، میرے قبیلے کا کوئی آدمی آپ کی بستی پر، آپ کے جو بھی عورتیں بچے ہیں ان پر حملہ نہیں کرے گا، آپ جائیے۔ اور کہہ رہا تھا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، آپ ہی لوگ جیتو گے۔ شیطان ان لوگوں کو بہتا رہا تھا، ورغلا رہا تھا، اور کہہ رہا تھا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، آپ لوگ مجھ سے اور میرے قبیلے سے ڈر رہے تھے نا، میں بھی تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، چلیے میں بھی آپ کے ساتھ آ رہا ہوں۔ لیکن فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جیسے ہی شیطان نے دیکھا کہ وہاں پر فرشتے حاضر ہو گئے ہیں میدان بدر میں، تو یہ بھاگ گیا وہاں سے، اور اس نے کہا وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، میں آپ لوگوں سے بری ہوں، میرا آپ لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ لوگ نہیں دیکھ پائیں گے، وہ آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ شیطان بھاگ گیا وہاں پر سے۔ تو یہاں پر غزوہ بدر کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ تفصیلات تو آئی۔ شیطان کا ایک حربہ ہے جسے کہا جاتا ہے تزیین، یعنی کہ شیطان جو ہے بعض گناہوں کو بہت ہی خوبصورت انداز سے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے، آپ کرو، کیا بھی پریشانی نہیں ہوگی، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اور شیطان بہت سارے باتیں کرے گا اور انسان کے ذہن میں ایسی بات ڈالے گا کہ بہت ہی اچھا کام ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کر دیجئے۔ جیسے ہی انسان گناہ کرے گا شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا اور کہے گا انی بری منکم، میرا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو قیامت کے دن بھی شیطان کا یہی معاملہ ہوگا۔ دنیا میں انسان کو شیطان بہکاتا ہے، لیکن قیامت کے دن کہے گا کہ میں بری ہوں، یہ کہے گا، لیکن سب کچھ اسی نے کیا ہے۔ تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ شیطان کا حربہ ہے، شیطان مجھے گناہوں کو خوبصورت شکل میں میرے سامنے پیش کر رہا ہے، مجھے اس سے بچنا چاہیے، یہ انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ایک بات یہ بتائی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، کہ جتنا ہو سکے مسلمانوں آپ طاقت کے اعتبار سے مضبوط بنیے۔ طاقت چاہے جسمانی ہو، چاہے معاشرتی ہو، قوم کے اعتبار سے ہو، مسلمانوں کو مضبوط رہنے کی تعلیم دی گئی۔ جو مسلم ممالک ہیں انہیں یہ تعلیم دی گئی کہ وہ اپنے پاس ہتھیار رکھیں ڈیفنس کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہے کہ جائے کسی پر بھی حملہ کرو، غریب لوگوں پر، کمزور لوگوں پر حملہ کرو، ان کا قتل کرو، ان کے بچوں کا قتل کرو۔ اس لیے اسلام نے نہیں کہا، اسلام نے اپنے پاس ڈیفنس کا جو سسٹم اپنے پاس رکھنے کے لیے جو حکم دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ پر کوئی ظلم کرنے کے لیے آئے تو آپ اپنے بچاؤ کے لیے رکھ پائیں۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے کہا کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھیے۔ اب ہمارے ملک میں ہم مسلمانوں کو بھی کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہم مسلمانوں کو بھی کچھ نہ کچھ اپنے جسم کے اعتبار سے ہو یا قوم کے اعتبار سے ہو کچھ ہنر سیکھنے کی ضرورت ہے، کچھ سکلز چاہیے، ہمارے مدرسوں میں ہو یا اسکولز میں ہو، کہیں بھی ہو، کچھ چیزیں سکھانا چاہیے تاکہ ڈیفنس میں جو لیگل ہے یہاں پر ہمارے قانون کے حساب سے ایسے لیگل جو بھی کام ہیں ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو سکھانے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی آئے اچانک حملہ کرے، کسی کے گھر پر حملہ کرے، کسی پڑوسی پر حملہ کرے تو اپنا دفاع کرنے کی اس کے اندر کچھ طاقت ہو، یہ چیز ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ مختلف چیزیں لیگل جیسے لاٹھی چلانا ہے، قوم کے اعتبار سے ہمارے ملک کے حساب سے اس کی اجازت ہے کہ کہیں بھی جا کر سیکھ سکتے ہیں، کراٹے وغیرہ جیسی چیزیں ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ہمیں معاشرتی اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے لوگوں کو آگے آ کر جو بھی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں یا کوئی بھی سینٹرز ہیں وہاں پر اس کی ٹریننگ باقاعدہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ انلیگل بھی نہیں ہے قانونی اعتبار سے۔ اور مسلمانوں کو مضبوط اپنے آپ کو رکھنا بھی چاہیے۔ سب سے پہلی بات اپنے اندر ہمت رکھنا چاہیے، ایمان کے ساتھ اپنے اندر ہمت، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سکلز بھی چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط بنائیے، چنانچہ اس کا بھی ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہی بتایا، جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کر کسی پر حملہ کرو، بلکہ اپنا دفاع کرنے کے لیے اس کے فوری بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ اگر لوگ آپ کے سامنے صلح کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے، سامنے والوں نے جھگڑا شروع کیا، آپ دفاع کر رہے تھے، پھر سامنے والے نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور اس نے کہا کہ مجھے جھگڑا نہیں کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاجْنَحْ لَهَا، آپ بھی ختم کر دیجیے معاملے کو، جھگڑا مت کیجیے، لڑائی مت کیجیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجیے۔ تو یہاں پر اسلام دیکھیے قرآن مجید کتنی پیاری تعلیم دیتا ہے، سامنے والا آیا حملہ کرنے، آپ دفاع کر رہے ہیں، پھر سامنے والا کیا کر رہا ہے، اپنا ہتھیار ڈال کے کہہ رہا ہے کہ مجھے جنگ نہیں کرنا ہے، تو آپ بھی جنگ مت کیجیے، آپ بھی معاملے کو ختم کر دیجیے۔ اتنی پیاری اسلام تعلیم دیتا ہے، قرآن مجید مارنے کی، توڑنے کی، جھگڑنے کی، قتل کی کبھی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اور دیکھیے یہی نہیں، آگے چل کر اس میں سورہ توبہ میں ایک آیت آتی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، جنگ ہو رہی ہے، عین جنگ کے موقع پر دشمن کا جو بھی وہاں سامنے سے جو بھی آدمی ہے، اگر کوئی آ کر آپ سے پناہ مانگتا ہے کہ بھئی مجھے پناہ دے دیجئے، میں لڑنا نہیں چاہتا ہوں، جنگ کے دوران یہ بات کہی جا رہی ہے، جنگ کے دوران کوئی آدمی آ کر یہ کہے کہ مجھے پناہ دے دیجئے، مجھے جھگڑا کرنا نہیں ہے، جنگ کرنا نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَجِرْهُ، آپ اس کو پناہ دے دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، صرف آپ اس کو پناہ ہی نہیں بلکہ اس کے کوئی سیف جگہ، اگر کوئی جگہ ہے تو وہاں تک اس کو پہنچا بھی دیجئے کہ اللہ نے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ تو کتنی پیاری تعلیم اسلام دیتا ہے۔ عمومی طور پر دوسری جو اقوام ہیں کیا یہ اس طرح کا کام کریں گی؟ جنگ کے دوران سامنے والا آدمی آ کر کہے کہ مجھے بچا لو تو بچائیں گے؟ نہیں بچائیں گے، اور گھر تک چھوڑ کر آئیں گے؟ نہیں چھوڑ کر آئیں گے۔ لیکن اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اسلام کے خلاف لوگ بہت سارے طعنے کستے ہیں اور بہت سارے الزامات لگاتے ہیں کہ اسلام نعوذ باللہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے یا تلوار کی زور سے پھیلا، اس طرح کی غلط سلط باتیں لوگ کرتے ہیں۔ سورہ توبہ، اس صورت میں اللہ رب العالمین نے جو دوسرے اقوام جب مسلمان مضبوط ہو گئے، سن 8 ہجری میں مسلمانوں نے مکہ کو جب فتح کر لیا تو مسلمانوں کی اپنی ایک اچھی مضبوط حکومت بن گئی، تو اللہ رب العالمین نے آس پاس کے جو بھی کفار کے جو بھی حکمران تھے، حکومتیں تھی، ان کے ساتھ جو خارج جو پالیسیز ہوتی تھی، ان پالیسیز کا اللہ رب العالمین نے اس صورت میں تذکرہ فرمایا کہ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں ہوئی۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے غزوہ تبوک کا تذکرہ فرمایا۔ غزوہ تبوک کیا ہے؟ سن 8 ہجری میں جیسے کہ بات آئی، سن 8 ہجری میں مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، مسلمان بہت مضبوط ہو گئے، اچھی ایک حکومت بن گئی۔ تو آزو بازو کی جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، اس وقت کی جو سپر پاورز تھیں، جیسے روم اس وقت کا سپر پاور تھا، تو سپر پاور جو تھا روم، اس کی آنکھوں میں یہ بات کھٹکنے لگی کہ کیسے ہم ان کو ختم کریں ورنہ یہ لوگ ہم پر حاوی ہو جائیں گے۔ تو اس وقت کا جو روم کا جو بادشاہ تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ ہم جائیں گے اور مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات معلوم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لشکر آنے سے پہلے ہی 30,000 لوگوں کو لے کر روم کا جو بارڈر تھا اس سے پہلے تبوک نامی ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ گئے۔ تبوک وہاں پر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے، اور لوگوں نے وہاں پر روم وغیرہ کے لوگوں نے، وہاں کے بادشاہ نے کہہ دیا کہ مسلمان اتنے بہادر ہیں کہ ہمارے آنے سے پہلے ہی میدان میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، ڈر کر کے وہ آیا ہی نہیں۔ تو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ کچھ دن رہے، مسلمانوں کو ایک شاندار کامیابی ملی۔ جب واپس آ رہے تھے تو اس وقت کئی قبائل سے ملاقات ہوئی، کئی قبائل کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس موقع پر جانے سے پہلے تبوک کو اور واپس آتے ہوئے اس سورت کی بہت ساری آیتیں نازل ہوئی۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے اس موقع پر جو کچھ بھی ہوا اس سے متعلق بہت ساری باتیں بتائی، آگے کل کے درس میں بھی اس سے متعلق کچھ باتیں آئیں گی۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے مساجد کے تعلق سے ایک بات بتائی، فرمایا کہ مساجد بنانا یہ مشرکین کا کام نہیں ہے، یہ گندے جو شرکیہ کام کرتے ہیں ان لوگوں کا کام نہیں، بلکہ مساجد بنانا یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر،
کہ یقیناً اللہ کی مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ اور زکات دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، اللہ نے فرمایا ایسے ہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ تو یہاں پر مساجد کی تعمیر سے مراد کیا ہے؟ مساجد کی تعمیر سے مراد جو اسٹرکچر ہوتا ہے یہ بھی شامل ہے، بلڈنگ بنانا یہ بھی شامل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو مسجد میں آ کر عبادت کرتے ہیں سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو دولت سے نوازا، نیک ہدایت دی، اس نے مسجد بنایا، وہ انسان بھی اس کے اندر شامل، اور مسجد تو بنا دی گئی لیکن کوئی آدمی نماز کے لیے نہیں آ رہا ہے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو لوگ آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد کو آباد کرنے کے لیے۔ مسجد میں صرف نماز ہی نہیں بلکہ دوسرے جو بھی دینی کام ہو رہے ہیں وہ سب ہو رہے ہیں، مسجد کو آباد کیا جا رہا ہے۔ تو جو بھی لوگ آ کر مسجد کو نماز پڑھتے ہیں، آباد کرتے ہیں، وہ بھی اس آیت کے اندر شامل ہیں، مسجد کی کو آباد کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ کام کون کرتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ہی سے ڈرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگوں کی صفات ہیں جو مساجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ چنانچہ مساجد بنانے میں بھی ہمارا تعاون ہونا چاہیے، مساجد کی دیکھ بھال میں بھی ہمارا تعاون ہونا چاہیے، اور مساجد کو آباد کرنے میں بھی ہمارا تعاون ہونا چاہیے۔ مساجد کا کہیں بھی موقع ملے، کسی مسجد کو بنانا ہے، کسی مسجد میں کسی چیز کی ضرورت ہے، فوراً آپ اپنی جانب سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے کوشش کیجیے۔ بہت بڑا مقام ہے مساجد کی خدمت کرنا، مسجد بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی من بنا للہ مسجدن، جو آدمی اللہ کے لیے ایک مسجد بناتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ چنانچہ مساجد کی تعمیر، مساجد کی خدمت بہت بڑی خدمت ہے، اس کا جو ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بات بتائی کہ کوئی بھی نیک کام ہم کرتے ہیں تو نیک کام کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے بنیاد جو ہے وہ ہے ایمان اور اخلاص۔ اگر ایمان نہیں ہے اور اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ ایمان تو نہیں تھا ان کے پاس، شرک کرتے تھے، لیکن جو حاجی لوگ آتے تھے اس زمانے میں حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اور مسجد حرام جو ہوتا تھا اس کی تعمیر میں جو ہے خدمت کرتے تھے، بہت خدمت کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، حاجیوں کی خدمت، مسجد حرام کی خدمت کرتے تھے، لیکن ایمان ہی نہیں تھا، توحید ہی نہیں تھا ان کے پاس، شرک تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگ اگر حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، تو کیا آپ وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے برابر ہو جاؤ گے؟ نہیں ہو جاؤ گے۔ وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتے، لا یستوون عند اللہ، وہ اور یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ کوئی بھی عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کے پاس توحید ہونا چاہیے۔ ایک آدمی شرک کر رہا ہے اور شرک کر کے اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہے، نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ ایک آدمی شرک کر رہا ہے ساتھ ہی ساتھ کتنا بھی بڑا عمل کر لے، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا، مشرکین میں سے بہت ہی بڑا سخی آدمی تھا، جس کا نام تھا عبداللہ ابن جدعان۔ کوئی بھی مسافر وہاں سے روزانہ بڑے بڑے دیگوں میں کھانا بناتا تھا، کوئی بھی مسافر آتا آ کے کھانا کھا کے جا سکتا تھا، بہت ہی سخی آدمی تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، عبداللہ ابن جدعان کا جو انتقال ہو گیا، بہت ہی سخی آدمی تھا، کیا اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کو قبول کرے گا، اس کو جنت دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے رب تو میرے گناہوں کو قیامت کے دن بخش دے۔ یعنی کہ رب العالمین سے اس نے ایک مرتبہ بھی اپنے شرک سے معافی نہیں مانگی تو اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ زندگی میں کتنے کام کیا ہو، اچھے اچھے کام کیا، سارے کام دنیا ہی میں اس کو بدلہ ملے گا، لیکن آخرت میں کچھ بھی اس کو نہیں ملے گا۔ چنانچہ یہ بات صرف غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، مسلمان کا نام لے کر جو لوگ شرکیہ کام کرتے ہیں وہ چاہے نماز پڑھے، روزے رکھے، زکات دے، قرآن کی دن بھر رات بھر تلاوت کرے، کچھ بھی کرے، لیکن توحید نہیں ہے، ایمان صحیح نہیں ہے تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا، ویسٹ ہو جائے گا۔ سب سے بنیادی چیز ہے توحید،
ایک اللہ کی عبادت، شرک سے بچنا، اور جو بھی عمل کرتے ہیں اس عمل میں اخلاص، سنسیئرٹی چاہیے. چنانچہ ہمیں اس کا خیال رکھنے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے ایک اور بات اس صورت میں یہ بتائی کہ آپ لوگوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. ان دونوں سے بڑھ کر کسی سے آپ کو اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے. فرمایا اللہ رب العالمین نے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، کہ اگر آپ کو آپ کے آبا، آپ کے بچے، آپ کے بھائی، آپ کی بیویاں اور آپ کے رشتہ دار اور جو مال آپ کما رہے ہیں اور جو تجارت آپ جو ہے استعمال کر رہے ہیں، تخشون کساد، جس کے نقصان کا آپ کو امکان ہے، ڈر ہے، وہ مساکن ترضونہا، اور جن گھروں میں آپ رہتے ہیں، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ کے نزدیک محبوب ہیں تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فتربصوا، تو انتظار کرو. کتنی بڑی دھمکی ہے یہ، کتنی بڑی وارننگ ہے یہاں پر اس صورت میں. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر آپ کو آپ کے ماں باپ زیادہ پیارے ہیں، اپنے بچے زیادہ پیارے ہیں، آپ کی بیویاں، آپ کے بھائی، آپ کا مال، آپ کی یہ دنیا آپ کو زیادہ پیاری اللہ اور اس کے چنانچہ ہمیں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں ماں باپ، بچوں کی، اپنے گھروں کی اور اپنے مال کی محبت میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نہ بھلا دیں، ان کی نافرمانی کہیں نہ کریں. یہ اس کا مطلب ہے. سب سے پہلے ہمارا جو پرائرٹی ہونا چاہیے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اس کے بعد ان دونوں کی محبت کے بعد پھر دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں یہ سب ہونی چاہیے. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ اور خیرات کے تعلق سے بتایا کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، کس کس کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے. فرمایا اللہ رب العالمین نے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. زکوٰۃ کس کو دی جانی چاہیے؟ فرمایا فقراء کو، جو مانگتے ہیں، بھیک مانگتے پھرتے ہیں، ایسے فقراء جو بھی ضرورت مند ہیں، مانگنے والے. مساکین، جو بھی ضرورت مند ہے، مانگتا نہیں ہے لیکن ضرورت مند ہے، تلاش کر کے دینا ہے، یہ لوگ بھی شامل ہیں. والعاملین علیہا، جو لوگ زکوٰۃ کے سسٹم میں کام کرتے ہیں اور وصول کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، کوئی آدمی اسلام قبول کرنے کے اس کے چانسز ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اسلام کے قریب آئے اور اسلام قبول کرے. وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے کے سلسلے میں. والغارمین، قرض دار ہے کوئی آدمی، اس کے قرضے کو ادا کرنا ہے، وہ آدمی مجبور ہے، اس کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جو جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس سلسلے میں اکثر اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد وفی سبیل اللہ سے مراد اللہ کی راہ میں جو جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ مراد ہے. اور بعض اہل علم نے کہا کہ اس کے علاوہ ملک کے حساب سے جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کم ہے، ان کے پاس سورسز کم ہے، تو وہاں پر تعلیم وغیرہ کے جو راستے ہیں وہاں پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. وابن السبیل، جو مسافر ہے اس پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے. اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے یہ فریضہ ہے. تو یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لسٹ بتائی گئی ہے اس سے ہٹ کر کے دوسری جگہوں پر ہم زکوٰۃ کا پیسہ خرچ نہیں کر سکتے. اس سے پہلے بھی بار بار یہ بات آئی، پھر یہ بات آ رہی ہے کہ ہم ان لوگوں کے علاوہ جو مستحق لوگ ہیں ان کے علاوہ کہیں اور ہم خرچ نہیں کر سکتے ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے ہی بات آئی تھی کہ مسجدوں میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان میں گنجی بناتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے. اور وہ گنجی کون پیتے ہیں؟ مستحق لوگ بھی پیتے ہیں، غیر مستحق، غریب بھی پیتا ہے، امیر بھی پیتا ہے. جبکہ جو امیر آدمی ہے وہ مستحق ہے ہی نہیں زکوٰۃ کے مال کا. تو پھر کیسے ہم مسجدوں میں گنجی وغیرہ، افطار وغیرہ کا انتظام کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے پیسے سے افطار کا انتظام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں مستحق بھی کھاتا ہے اور غیر مستحق بھی کھاتا ہے. اور اس کے علاوہ اہل علم نے کہا کہ زکوٰۃ کا پیسہ دینا چاہیے، نقد دینا چاہیے. اگر ان لوگوں کو چیزیں وغیرہ کی ضرورتیں نہیں ہیں، وہ اپنے حساب سے خرچ کر لیں گے تو پیسہ دینا چاہیے، چیزیں خرید کر کے دینا نہیں چاہیے.
ہاں ہم جانتے ہیں کہ فلاں آدمی مجبور ہے, وہ جا کر خرید نہیں سکتا, یا پھر ملک کے حالات کے اعتبار سے کہیں کچھ پریشانی ہے, یا پھر فلاں آدمی کو ہم دیں گے تو وہ پیسہ ضائع کرے گا, تو کچھ چیزیں خرید کر ہم دیتے ہیں, تو یہ الگ بات ہے. لیکن عمومی طور پر افضل یہ ہے کہ نقد پیسہ دینا چاہیے, تاکہ ہم جس کو زکات دے رہے ہیں وہ آدمی اپنی ضرورت کے حساب سے اپنے اوپر خرچ کر لے. تو زکات کا سسٹم اسلام نے جو دیا ہے یہ معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے ہے. زکات کو اپنے منمانی حساب سے اگر ہم چلائیں گے تو یہ سسٹم کام نہیں کرے گا, بلکہ فیل ہو جائے گا. اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. زکات دیتے ہوئے اور صدقہ و خیرات کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی آدمی زکات دے رہا ہے یا صدقہ دے رہا ہے تو اس پر الزام نہیں لگانا چاہیے کہ دیکھو یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات. غزوہ تبوک کا جو تذکرہ آیا, مسلمانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جنگ کے لیے جانا ہے, تبوک کے لیے آپ لوگ مال جمع کیجیے. تو مسلمان لا کر کے مال جمع کر رہے تھے صدقات و خیرات میں. کوئی آتا مزدوری کر کے, کوئی آدمی کچھ نہیں تھا بہت سارے لوگوں کے پاس, اس دن مزدوری کے لیے گئے, مزدوری سے جو بھی مزدوری ملی اس میں سے آدھا لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بھی ان کے پاس تھی لا کر کے پیش کر دی. تو وہاں پر منافقین بیٹھ کر تانے مار رہے تھے, دیکھو یہ لوگ ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں لا کر کے جمع کر رہے ہیں, اور اس مال کو لے کر یہ لوگ جو ہے تبوک میں جا کر روم کے بادشاہ سے جنگ جیت کر کے آئیں گے. اس طرح کے تانے مار رہے تھے. اور کوئی مالدار صحابہ میں سے کوئی اچھا خاصا لا کر رقم پیش کر دیتا, کوئی اچھی چیز لا کر پیش کر دیتے, تو کہتے یہ تو ریاکاری کر رہے ہیں. تو چنانچہ کسی کے عمل کے سلسلے میں ہم کو حکم لگانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو غرض یہ کہ یہاں پر زکات وغیرہ کا جو سسٹم ہے اس سسٹم کو فالو کرنا چاہیے. آدمی انفرادی طور پر زکات جو دے رہا ہے کہیں مستحق کو دے رہا ہے دے, ساتھ ہی ساتھ جو بیت المال ہیں ہمارے علاقوں میں بیت المال کو بھی دے, تاکہ بیت المال کے ذریعے سے اچھا کام ہو. بیت المال کے ذریعے عمومی طور پر کیا ہوتا ہے, جو مستحق لوگ ہوتے ہیں بیت المال اس تک پہنچتے ہیں, اور مستحق لوگ بیت المال تک آتے ہیں, تو اس کے ذریعے سے بہت سارے کام ہوتے ہیں. ہماری مسجد, اس مسجد اخلاص میں بھی جو ٹرسٹ ہے یونائٹڈ ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ, اس ٹرسٹ کے ذریعے سے بہت سارے کام ہوتے ہیں. ابھی گروپس میں بھی شیئر کیا گیا, اور ہر سال یہ بات پیش کی جاتی ہے. الحمدللہ بہت سارے کام اس ٹرسٹ کے ذریعے ہو رہے ہیں. کئی 100 بچوں کے جو ہے نا ان کے ایجوکیشن کا انتظام کیا گیا, ان کے اسکالرشپ کا انتظام کیا گیا, کئی بیماروں کے علاج کا انتظام کیا گیا, اور کئی فیملیز کو ماہانہ راشن وغیرہ کا جو ہے نا انتظام کیا جاتا ہے. یہ زکات کے مصارف ہیں, اور اس کا کام بیت المال کے ذریعے اچھا ہوتا ہے. تو آدمی انفرادی طور پر بھی دے, کوشش کر کے اپنے مستحق, اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی مستحق ہے ان کو دے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک حصہ بیت المال تک بھی پہنچائے, تاکہ جو مستحق لوگ ہیں وہ بیت المال کی طرف آئے اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہم جو بھی عبادات کر رہے ہیں اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما, اللہ ہماری مغفرت فرما, اللہ جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما, جب موت آئے خاتمہ بالخیر نصیب فرما. آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.